ملالہ یوسفزئی کی کتاب آئی ایم ملالہ کی نیریشن جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دور کی کہانی سنائیں گے جب ریڈیو ملا کی نئی کمپین شروع ہوئی تھی۔ ملالہ یوسفزئی لکھتی ہیں کہ شروع میں تو ریڈیو ملا نے عمومی باتوں پر تاکید کی، یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اسموکنگ نہ کریں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریڈیو ملا کی بعض خصوصی معاملات میں تنقید بڑھتی گئی، جن میں بچوں کا اسکول جانا اور پولیو جیسی چیزیں شامل تھیں۔ والدین کو ہدایت دی جاتی تھی کہ اپنی بچوں کو اسکول نہ بھیجیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائیں، کیونکہ پولیو کے قطرے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی طریقے سے نائی یعنی باربرز کو کہا جاتا تھا کہ صرف اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے بال کاٹیں، اور سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا کاروبار کرنے والوں کو کاروبار بند کرنے کا کہہ دیا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے ٹی وی پر نامحرم مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو ملا کی جانب سے چندے کی اپیل بھی جاری تھی، جس کے بدلے میں سوات کے باسیوں نے انہوں نے اپنے قیمتی زیور دینا شروع کر دیے تھے۔ پولیس میں شروع نے اس تحریک کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ تحریک اس وقت تک زور پکڑ چکی تھی۔ آخر کار مئی 2007 میں ریڈیو ملا اور حکومت کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت گرلز کی ایجوکیشن کو اور پولیو جیسے نازک معاملات پر بات نہیں کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جانا تھا، جس کے بدلے ریڈیو ملا کو اپنی براڈ کاسٹ جاری رکھنے کو کہا گیا۔ لیکن یہ معاہدہ صرف 2 مہینے چل سکا، کیونکہ جولائی 2007 میں حکومت وقت یعنی جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں ایک لال مسجد سے ملحقہ مدرسے کا گھیراؤ کر لیا، اور آپریشن کے درمیان کئی ہلاکتیں بھی ہو گئی۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ریڈیو ملا نے حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت وقت نے اس اعلان جنگ کو یکسر نظر انداز کر دیا، جیسے کئی مہینوں سے وہ ہم یعنی سوات کے باسیوں کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ہمارے اندر اس بات کا شدید غم و غصہ تھا کہ سوات کے باسیوں کو حکومت اتنے مشکل حالات میں کیسے نظر انداز کر سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے گھر میں زندگی ویسی ہی رواں دواں تھی جیسے اس سے پہلے تھی۔ رات کے کھانے پر ہماری نیوٹن کی ڈسکشنز ہوتی تھی، آئنسٹائن پر باتیں ہوتی تھی اور سائنسی نظریات کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ میں اور میرا بھائی ویسے ہی ریموٹ پر لڑتے تھے جیسے ان حالات سے پہلے لڑتے تھے، اور ریموٹ اسی کو ملتا تھا جس کے گریڈ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے گھر سے باہر حالات یکسر بدل رہے تھے۔ سی ڈی اور ڈی وی ڈیز کے کاروبار کرنے والوں کی دکانوں کو جلایا جا رہا تھا، اور ریڈیو ملا کے طالبان سفید شلوار قمیض اور کالی پگڑیاں پہن کے بازاروں میں گشت کرنے لگے تھے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ایک تاریک اور خوفناک دور کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔